نرم آواز میں کسی سے گفتگو، لچھے دار گفتگو کسی سے نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں، عورت کے دل کے اندر تقوی بھی ہوگا، نیکی بھی ہوگی، پرہیزگاری بھی ہوگی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا، اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوگی، 100% بات درست ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ بندہ جو اس کی گفتگو سن رہا ہو، ممکن ہے اس کے دل میں خرابی ہو، اس کے دل میں کوئی چکر ہو، اس کے دل میں بیماری ہو، اور جب اس کے دل میں بیماری ہوگی تو یہ لازم نہیں ہے کہ جس عورت سے وہ گفتگو کر رہا ہو اس بیماری کا شکار وہی عورت ہو۔ بنت حوا، آدم کی کوئی اور بیٹی بھی اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ مالک کائنات نے یہاں ضابطہ دے دیا ہے کہ عورت ایسے اندار اگر گفتگو کرنی بھی پڑتی ہے مرد کے ساتھ، دینی مسئلے میں، دنیاوی ضرورت میں بات ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ سننے والے کے دل میں کوئی بیماری پیدا نہ ہو، وہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ عورت کی آواز کو بھی اللہ مالک کائنات نے ایک قانون اور ایک ضابطے کا پابند کر دیا ہے۔ اور میرے واجب الاحترام ساتھیوں، جب اس سے یہ سمجھ آیا کہ عورت کی آواز بھی فتنہ ہے، تو آپ جب کسی کو کال کرتے ہیں آگے سے جواب موصول نہیں ہو رہا، جواب آپ کو موصول نہیں ہو رہا، یہ بتانے کے لیے بھی کمپیوٹر میں آواز جو لگائی گئی ہے وہ کس کی ہے؟ عورت کی ہے۔ یہ کیوں لگائی گئی ہے؟ مرد نہیں بتا سکتا تھا، مرد نہیں بتا سکتا تھا کہ جواب موصول نہیں ہو رہا۔ آپ نے خبریں سننی ہے، خبر ہی سننی ہے نا، اس خبر کو بیان کرنے کے لیے ٹی وی چینل پہ عورت کیوں بیٹھی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا جی، آپ نے شاپنگ ہی کرنی ہے نا، بل دینے کے لیے دکان کے اوپر مارکیٹ میں عورت کیوں بیٹھی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے، اب تو سسٹم ختم ہو گیا، پی سی او کا دور اور زمانہ تھا، عورت کیوں بیٹھی ہے؟ گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں، آپ کو جناب خوراک مہیا کرنے کے لیے عورت کیوں ہے؟ کو بات سمجھ آ رہے ہیں؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی سمجھتے جائیں، پھر میں آپ کا مزاج بتاتا ہوں کہ کیوں بیٹھی ہے۔ حضرات گرامی، مالک نے یہ سمجھا، کمپنی والے نے یہ سمجھا، بس والے نے یہ سمجھا، دکان والے نے یہ سمجھا، موبائل کمپنی والے نے یہ سمجھا کہ جب میں عورت کو بٹھاؤں گا تو گاہک زیادہ آئیں گے۔ یہی وجہ ہوتی ہے، کوئی اور ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے نا۔ اس کا مطلب ہے تو نے عورت کو عزت دی ہے یا عورت کو مارکیٹ بنایا ہے؟ یہ عورت کو عزت دے رہا ہے کہ عورت کے ساتھ مارکیٹنگ کر رہا ہے؟ اور عورت سمجھی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، وہ کہتی ہے مجھے آزادی چاہیے۔ تو نے کیا سمجھا کہ تیری عزت ہو رہی ہے؟ نہیں، تجھے ایک مشہوری بنا لیا گیا ہے، تجھے ایک کمرشل بنا لیا گیا ہے، تجھے سامان بیچنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ جو تجھے سمجھاتا رہا تو اس کو شدت پسند کہتی رہی، مولوی کہتی رہی، اسے دقیانوس کہتی رہی، پرانی سوچ اور پرانی افکار کا حامل کہتی رہی۔ تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو مسجد سے آواز اٹھ رہی ہے یہ تیری خیرخواہی کی آواز ہے، اور وہ جو دوسرا تجھے 8-10 ہزار دے کے جناب پورا مہینہ استعمال کرتا ہے اپنے معاملات میں، وہ تیرے ذریعے مارکیٹنگ کر رہا ہے، تجھے عزت نہیں دے رہا، بکاؤ مال بنایا ہوا ہے تجھے۔ اور آپ کی بات بھی کرتا جاؤں، جس بندے نے یہ سمجھا کہ میرا یہ گاہک عورت کی وجہ سے زیادہ آئے گا، اس کا مطلب ہے اس نے گاہک کا مزاج کیا سمجھا ہے؟ اب میں لفظ تو نہیں بولتا، لفظ اچھا نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ اس نے گاہک کے مزاج کو کیا سمجھا؟ اس کا مطلب ہے من حیث القوم، پوری قوم ہم سارے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ہر مارکیٹ والا سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب دکان پہ تب آئیں گے جب سامنے عورت ہوگی، چودھری صاحب تب آئیں گے جب سامنے عورت ہوگی، شیخ صاحب تب آئیں گے جب سامنے عورت ہوگی، بابا جی میری دکان سے سامان لینے تب آئیں گے جب میں عورت کو بٹھاؤں گا۔ اگر سامنے کوئی کھڑپینچ، کوئی بابا، کوئی مرد، کوئی لڑکا بیٹھا ہوا، ممکن ہے یہ نہ آئے۔ حضرات گرامی، جب پوری قوم کی آپ نے سوچ یہ بنا دی ہے تو فحاشی، عریانی، ریپ اور جناب زنا اور بدکاریاں نہ ہوں گی تو ہوگا کیا؟